ایم فل اردو فورتھ سیمیسٹر کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کلاسک اور کلاسیکیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، تو آج جو ہے اردو کلاسیکی شعری روایت جو ہے اس کے نمائندہ بلکہ پہلے شاعر جو ہیں ولی دکنی، جنہیں ولی اورنگ آبادی اور سید ولی محمد ولی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اردو ادب کے یہ پہلے کلاسیکی شاعر ہیں، یعنی ہماری اردو کی کلاسیکی شاعری کی جو روایت ہے اس کا جو آغاز ہے وہ ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ولی کا جو زمانہ ہے، جو معاشرتی، تہذیبی، سماجی جو تبدیلیاں اس وقت رونما ہو رہی تھیں، ان کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، اور ان سے جو پہلے شعری روایت ہے یا اس کے بعد جو کون سی تبدیلیوں کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، تو ان تمام باتوں کو اگر آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے تو تب ہی ان کی شاعری کے مطالعے کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب آپ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ولی کی جو تاریخ پیدائش ہے بقول رام بابو سکسینہ کے، تو وہ 1668 جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کی جو تاریخ وفات ہے اس کے حوالے سے کافی اختلاف ہے۔ بعض مورخین جو ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں اور بعض کچھ، تو مولوی عبدالحق جو ہیں وہ 1707 جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کامن سینس اور موجودہ عہد میں جتنے شواہد ہمیں ملے ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم اس کو درست مانیں تو اس میں بہت سارے جو سوالات ہیں وہ ذہن میں اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 1700 میں ولی کی جو دلی میں آمد کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو یہاں سے ہم یعنی وہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ متاثر ہوئے شمالی ہند کی جو اردو کی جو تجربات ہیں یا باقاعدہ جو ریختہ یا جس کو ہم اب اردو کہتے ہیں اس میں لکھنا شروع کیا پہلے، یعنی وہ دکنی میں یا فارسی میں زیادہ طبع آزمائی کر رہے تھے، تو اس میں اختلاف آتا ہے، اور یوں ان کی کم عمری بنتی ہے، یعنی تقریباً وہ ان کی جو عمر ہے وہ 38 سال کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو کم عمری کے جو ان کے حوالے سے کسی تاریخ دان نے، مورخ نے ہمیں بیان نہیں کیا، تو قصہ مختصر کہ کافی بحث و مباحثے کے بعد مختلف دلائل، مختلف جو ثبوت ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے اور
جو نتیجہ نکالتے ہیں، یعنی ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب تاریخ ادب اردو میں، تو ان کے بقول جو ان کی تاریخ وفات ہے، یعنی ولی محمد دکنی کی جو تاریخ وفات ہے، وہ 1720 سے 1725 کے درمیان بنتی ہے، اور یہی مستند بھی ہے اور یہ درست بھی لگتی ہے۔ تو 1707 والے جو وہ بالکل دلچسپ سی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کے یعنی بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو سید ولی محمد جو ہے وہ ان کا نام، اور ولی جو ہے وہ تخلص جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو اردو شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا رہا۔ تو اب چونکہ جو باقاعدہ جو دیوان ہے قلی قطب شاہ کا وہ ملا، تو پہلے تو بالکل انہی کو پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا رہا، اسی لیے ان کو بابا آدم بھی کہا گیا۔ تو اب یعنی دوسرے جو شعراء جو دکنی شعراء ہیں بالخصوص، تو ان کی جو دیوان ہیں اور جو شاعری کے آنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے شاعر نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دور جو ہے اس میں بڑی جو تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جو اسی عہد میں، یعنی آپ جو سب سے زیادہ جو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے وہ یہ کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ 1685 میں بیجے پور اور 1686 میں گولکنڈہ یعنی عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کو فتح کر لیتے ہیں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ جو ایک تبدیلی جو ہے رونما ہوتی ہے، یعنی وہ جو دونوں سلطنتیں تھیں، ادب پروری کے حوالے سے شاعروں اور ادیبوں، دانشوروں اور مختلف علوم و فنون کی سرپرستی کرنے کے حوالے سے مشہور تھیں، تو ان کی زوال کے ساتھ ہی جو ادب ہے بالخصوص جو لٹریچر ہے وہ بھی زوال پذیر ہوتا ہے، اور وہاں کے جو شعراء ہیں وہ مختلف اور جگہیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنی جو ہے روزگار کے لیے، اپنے کمائی کے حوالے سے۔ تو کچھ جو ہیں وہ دلی آتے ہیں، کچھ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ولی دکنی جو ہیں یہ اپنا شاہ ابو المعالی کے ساتھ دلی میں جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس وقت سعد اللہ گلشن جو ہے ان کے مشورے کے بموجب وہ عمل کرتے ہیں، وہ ان کو پسند کرتے ہیں، تو یہ ریختہ میں یعنی اردو میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فارسی جو ہے ایک وہ وقت تھا کہ یعنی جو فارسی یا ہندوی جو تہذیب یا اس انداز میں لکھتے لکھتے شعراء جو ہیں اب یعنی وہ ایک قسم کی جو تمام تجربات ہیں وہ مکمل کر چکے تھے، اب یعنی کوئی نئی راہ جو ہے وہ ڈھونڈنی باقی تھی، اور وہ کام جو ہے یہ فریضہ جو ہے یہ ولی دکنی کے سر پر آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ یہ رکھیں کہ ولی سے پہلے جو ہے شعر و شاعری کی دو مشہور جو روایات ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو قلی قطب شاہ اور عادل شاہی کی جو سلطنتیں تھیں وہاں پر جو شاعری ہو رہی تھی، جس کو دکنی بھی کہتے ہیں، جس کو
یعنی ہم اردو کے حوالے سے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اردو جو جس کو اب یعنی بعد میں نام دیا گیا، تو اس کی ابتدائی جو شکل تھی وہ وہیں پر وہ بن رہی تھی. تو اس میں آپ قلی محمد قطب شاہ، شاہی، نصرتی، ملا وجہی کو دیکھتے ہیں، حسن شوقی کو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک جو شعری روایت تھی، اس میں جنس نگاری، محبوب کی سراپا نگاری اور ظاہری خد و خال، چال ڈھال کے حوالے سے یعنی جو یہ شاعری جو ہے یہ مشہور تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو دوسری روایت تھی وہ صوفیاء کی تھی، جس کا آغاز جو ہے حضرت بابا فرید، حضرت امیر خسرو سے ہوتا ہوا یہ آگے چل رہا تھا، جس میں جو پنجابی کے جو شعراء بھی تھے اور اردو میں بھی کافی جو ملفوظات بھی نثری صورت میں بھی لکھیں گی اور شاعری کی صورت میں بھی. تو یعنی دونوں مختلف، ایک یعنی ظاہر پرست جو تھے اور ایک اندروں بھی اور ایک ظاہر بھی، یعنی دو جو ٹرینڈ یعنی یہ آ رہے تھے سیپریٹ، علیحدہ علیحدہ. یعنی ایک جو ہے جس میں محبوب اور مجازی محبت اور عشق کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک طرف حقیقی جو محبت ہے، عشق ہے، اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں. یہ دونوں جو رجحان ہیں یہ بالکل مختلف تھے، علیحدہ علیحدہ آ رہے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کی ذات وہ سنگم بنتی ہے، وہ پل بنتی ہے جہاں پر آ کر یہ دونوں روایات ہمیں ملتی نظر آتی ہیں. تو ان کے ہاں ہمیں عشق مجازی اور عشق حقیقی جو ہے آپس میں ملتے نظر آتے ہیں، جہاں پر یہ اپنے شاعری میں مجاز سے حقیقت کی طرف کا سفر جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ وہ سنگم ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ولی دکنی کی جو ذات ہے وہاں پر آ کر جو قدیم جو دور تھا ہماری اردو شاعری کا، اس کا اختتام ہوتا ہے اور جدید دور کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. یہ یعنی ولی دکنی کی ذات سے جو نقطۂ آغاز بنتی ہے جدید عہد کا، جدید دور کا. تو یہاں پر آ کر وہ تمام جو روایات مل کر ایک یہ تیسری روایت کے جو یہ بانی بنتے ہیں. تو یعنی ولی دکنی اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ ہندوی تہذیب کو فارسی شاعری کے ساتھ جوڑ لگاتے ہیں. تو یہاں پر آپ یعنی ایک جو اقتباس ہے اس کو نوٹ فرما لیں کہ اس کو واوین میں آپ لکھیں. اسی لیے ولی آئندہ 200 سال کی شاعری کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کشش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں. یہاں پر آپ واوین کلوز کریں. یہ حوالہ جو ہے یہ تاریخ ادب اردو از ڈاکٹر جمیل جالبی صفحہ 529 سے لیا گیا ہے. تو یہاں پر یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولی تک آتے آتے اگرچہ اردو شاعری کی روایت 300 سال سے بھی زیادہ پرانی ہو چکی تھی، تو مگر ولی سے جو ہے وہ قدیم دور کا خاتمہ ہوتا ہے اور جدید دور کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے ولی جو ہے وہ ایک منفرد اور نمایاں جو شخصیت کے طور پر آتے ہیں، اور وہ یہ
اپنے تجربے اور تخلیقی تجربے کے بروئے کار لاتے ہوئے ایک جو شاعری کو، اس کی اردو شاعری کو اس کی معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ولی سے بعد میں جتنے شعراء بھی آئے، تو جتنے بھی امکانات اور مختلف علامات کا استعمال ولی نے کیا، بعد والے جو شعراء تھے انہوں نے اس کی تشریح ہی کی، انہی امکانات کے اندر ہی انہوں نے شاعری کی، اور وہ ایک ایک جو ان کی امکان، علامت اور جو استعارے اور جو انداز تھا اس کو فالو کر کے شہرت پاتے گئے، اور مختلف جو بعد میں جو بھی اس نظام شمسی میں سیارے ستارے آتے گئے، وہ اپنی دنیا آپ بساتے گئے۔ تو اس میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے تو بالکل فارسی روایت تھی، اس کو تمام شعراء جو ہیں وہ فالو کرتے، پھر ہندوی تہذیب کے حوالے سے تجربات کیے گئے، جس کو ریختہ بھی کہا گیا، ایک مصرع جو فارسی اور دوسرا جو ہندوی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر آ کر یہاں پر جو ہے یہ بات جو ہے ایک نئے تجربے میں داخل ہوتی ہے، جس میں ولی دکنی جو ہے مقامی جو علامتیں ہیں، مقامی جو الفاظ ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے استعارے، تشبیہ اور زبان کے جو اصول ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں۔ شمال کی جو شعری روایت ہے اور جو جنوب کی، ان دونوں کو بھی ملاتے ہیں، ان دونوں کے حوالے سے بھی وہ ان کی ذات جو ہے وہ سنگم ہے، ان کو ایک کیمیاوی عمل سے گزار کر ہم تک ایک حقیقی جو ہے شاعری جو ہے، ایک منفرد جو تجربہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یوں یہ اردو شاعری کے بابا آدم بھی قرار پاتے ہیں، اور جس طرح انگلش شاعری جو انگریزی پوئٹری ہے اس کے جو فادر وہ چوسر کو کہا گیا، تو بالکل اسی طرح کی ہم اردو کے حوالے سے ان کا بھی بائن ہی وہی مقام ہے جو انگریزی پوئٹری میں چوسر کو حاصل ہے۔ جس طرح انہوں نے فرینچ اور اٹالین زبان کا جو استعمال ہے اس کو کم کرتے ہوئے انگریزی کا جو استعمال ہے اس کو رائج کیا، اور باقاعدہ ایک زبان کی جو بنیاد رکھی۔ اچھا، جو جوڑ جو ہے یہ دونوں زبانوں کے درمیان فارسی اور مقامی زبان اور اردو کے حوالے سے جو ولی دکنی جو ہے لگاتے ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پر آپ ایک اقتباس جو ہے وہ نوٹ فرما لیں، اس کو واوین میں لکھیں کہ ایک زبان کو دوسری سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہاں پر واوین جو ہے وہ کلوز کریں۔ یہ جو اقتباس ہے یہ آب حیات از محمد حسین آزاد صفحہ 99 سے یہ جو ہے لیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جیسا کہ پہلے بھی عرض کی، پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے کہ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو ہم کلاسیکل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کی جو بھی شاعری ہے ان میں ایک جو بنیادی فرق ہے، اگر ہم یہ دیکھیں، اس میں بات کریں کہ اگرچہ 300 سال شعری روایت جو یہ اردو کی، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا، کبھی دکنی، گجراتی، ہندوی،
یہ ان ناموں سے اس کو یاد کیا گیا۔ تو 300 سالہ تقریباً یہ روایت موجود تھی۔ تو اس میں اور ولی کی جو ابتدا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو بنیادی فرق ان کے میں یہ ہے کہ وہ ان میں یکسانیت ہے، ان میں ایک ہی طرح کے جو مضامین ہیں ان کی جو تکرار ہے، ان کا اعادہ ہے، ریپیٹیشن ہے۔ تو ولی کے ہاں جو ہے ہمیں ایک جو تنوع ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی جو پہلے شعراء کے ہاں بالکل یعنی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ آپ یعنی اس اقتباس سے جو ہے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی آپ اس کو واوین میں لکھیں۔ یہ اقتباس جو ہے کہ محمد قلی قطب شاہ اپنے فطری زور میں جنگل کی ایک چڑیا کی طرح یکساں راگ الاپتا چلا جاتا ہے، لیکن ولی کے ہاں راگ کے تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ واوین جو ہے کلوز کریں۔ تاریخ ادب اردو از ڈاکٹر جمیل جالبی، صفحہ 532 سے یہ اقتباس جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی جو تنوع ہے اس کا احساس ہمیں ولی کے ہاں آتا ہے۔ مختلف مضامین جو ہیں ان کے بیان میں صوفیانہ اصطلاحات کے حوالے سے تصور الہ، تصور عشق، زندگی، تہذیبی، معاشرتی مسائل اور جو قول و فعل کے تضاد کو اجاگر کرنے کے لیے شیخ کی علامت، شراب اور جو دوسرے زندگی کے مسائل ہیں، خوشی، غم، موت، جبر و قدر، اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو ولی دکنی بآسن اور بخوبی اپنے تخلیقی تجربے میں بیان کرتے ہیں اور ان کو اپنے اشعار کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بات کا یعنی ولی کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ان کو اپنی شہرت کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ جب یہ دیوان جو ہے پھر دلی میں آتا ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ میں لیا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں وہ کافی شہرت بھی ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ وہ ان کا آپ یہ شعر جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ ولی ایران و توران میں ہے مشہور، ولی ایران و توران میں ہے مشہور، اگرچہ شاعر ملک دکن ہے۔ تو اس میں یعنی وہ ایک تو جو ایک یہ بحث بھی آتی ہے کہ وہ گجراتی جو ہے گجرات کے رہنے والے تھے، اورنگ آباد کے یا دکن کے رہنے والے تھے۔ تو یہاں پر وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کا تعلق دکن سے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ گجرات میں ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ اچھا، آپ جو ہے آپ ان کا نمونہ کلام جو ہے وہ ملاحظہ کریں، اگرچہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں، اب یعنی ہمارے عہد میں وہ استعمال نہیں ہوتے، تو اس میں تھوڑی سی آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے، مگر ہمیں وہی املا اور وہی تلفظ اور اسی انداز میں ان کو لکھنا اور پڑھنا چاہیے جس میں ولی دکنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آغاز میں تھوڑی سی دقت ہوگی، اس کے بعد آپ یعنی بآسانی یہ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے کہ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ تو یہ غزل جو ہے کافی مشہور ہے اور بڑی باکمال انداز میں اور بڑے کامل تخلیقی تجربے کی حامل ہے۔ تو اس پوری غزل سے آپ یعنی حوالہ جات لے سکتے ہیں ان کی شاعری کو
دیکھنے کے لیے، ان کے مضامین اور موضوعات کو پرکھنے کے لیے، ان کے شعری تجربات کو جانچنے کے لیے۔ تو یہ شعر آپ دیکھیں، نہ ڈھونڈو شہر میں فرہاد و مجنوں کا ٹھکانہ تم، کہ ہے عشاق کا مسکن کبھی کبو صحرا کبو بربت۔ اچھا، اب یہاں پر جو ولی کی جو ابتدائی شاعری ہے اس میں ہمیں دکنی جو روایت ہے، جس طرح کی پہلے جو شاعری ہو رہی تھی اس طرح کے اشارات ملتے ہیں، اور بعد میں وہ جو تیسری روایت کے وہ خود خالق اور موجد بنتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا یعنی اب سراپا نگاری کے حوالے سے یا جو پہلے ابتدائی جو شاعری ہو رہی تھی اس میں بھی اپنا منفرد جو ہے وہ رنگ وہ اپناتے نظر آتے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، لب پہ دلبر کے جلوہ گر ہے جو خال، حوض کوثر پہ جیوں کھڑا ہے بلال۔ اچھا، اب یعنی یہاں پر یہی اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو شروع میں وہ جو ان کی غزلیات کے اشعار ہیں وہ کس طرح ہیں، اور بعد میں وہ کس طرح مجازی سے حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ مثلا ایک جو ان کی غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مت غصے کے شعلے سوں جلتے کو جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں یہ آگ بجھاتی جا، تجھ چال کی قیمت سوں نہیں دل ہے میرا واقف، اے ناز بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا، تجھ مخ کی پرستش میں گئی عمر میری ساری، اے بت کی پجن ہاری اس بت کو پجاتی جا۔ تو یہ ایک پہلی جو روایت ہے اس کے حوالے سے۔ بعد میں وہ جو عشق کے جو تجربات اور صوفیانہ جو اصطلاحات ہیں، اور جس میں صوفیاء کا جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو نظریات، اور جن پر مفصل جن کے جو بانی محی الدین ابن عربی، اور اس کے بعد ہمارے صوفی شعراء نے، بالخصوص پنجابی جو صوفیانہ شعری روایت ہے اس میں اس کا بڑا ہی پرچار ملتا ہے، اور باقی جتنے بھی جو سلاسل ہیں انہوں نے اور تمام شعراء نے ان کو یعنی بالخصوص وحدت الوجود کو فالو کیا، اس میں انداز میں شاعری کی۔ تو یہ بعد کے جو ہے وہ کس طرح اشعار کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں، در وادی حقیقت جن نے قدم رکھا ہے، اول قدم ہے اس کا عشق مجاز کرنا۔ پھر یہ شعر دیکھیے، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ تو اب یعنی آپ یہ اس شعر کو دیکھیں کہ ولی اس گہرے کان حیا کی کیا کہوں خوبی، میرے گھر اس طرح آتا ہے جیوں سینے میں راز آوے۔ تو یہاں پر ہمیں تنوع کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے، اور منفرد جو تجربہ ہے، اور باقی جو تمام شعراء سے ہٹ کر جو بات ہے وہ کرنے کا جو سلیقہ ہے، کرینہ ہے، وہ ہمیں ان کے ہاں ملتا ہے۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں کہ فرماتے ہیں، ولی شعر میرا سراسر ہے درد، خط و خال کی بات ہے خال خال۔ تو یہاں پر اب وہ کنارہ کشی اختیار کرتے نظر آتے ہیں، آخر میں بالکل تصوف اور صوفیانہ جو شعری روایت ہے اس کی طرف جو ہے وہ چلتے نظر آتے ہیں۔ تو غرض کے اب ہم جہاں یعنی دیکھتے ہیں ان تمام جو باتیں اور جو تجربات ہیں اس کے بعد، کہ ولی کی جو شاعری میں ہمیں اتنے پہلو، اتنے موضوعات، اتنے تجربات زندگی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہ سمٹ آئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ جس پہلو سے اردو غزل کو دیکھیے اس کی واضح ابتدا جو ہے وہ ولی سے
ہوتی ہے۔ تو جو ہم اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹیں تو تمام گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ ہمارے سامنے یعنی اس طرح پیش آتا ہے کہ ولی دکنی نے جو ایک منفرد تجربات کے انداز میں ایک عظیم شان جو زبان کی جو شاعری ہے اس کو ایک جدید دور میں ڈالتے ہوئے جو بنیاد رکھی وہ انتہائی قابل قدر ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ جب تک اس زبان کے بولنے والے اس میں لکھنے والے موجود ہیں وہ ان کی قدردانی جو ہے وہ کرتے رہیں گے، ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو بالخصوص جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری اردو کی جو ابتدا ہے وہ صوفیاء سے ہی ہوئی، ان کی گود میں ہی یہ پلی بڑھی، انہوں نے اس کو آبیاری میں کافی کوشش کی۔ تو اب تک بھی وہ جو صوفیانہ مضامین ہیں، صوفیانہ طرز فکر ہے، اور بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے، جس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ میں انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہوں۔ تو یہ جو مضامین آفرینی یعنی صورت انسانی میں وہ صورت رحمانی اور اس مالک کی جھلک کو دیکھنا، اس کو پانے کی تڑپ کرنا، اس انداز میں اس کی طرف جو ہے رجوع کرنا، اس سے لو لگانا، مجاز سے حقیقت کی طرف کا جو سفر ہے اس کو دیکھنا، جانچنا، اور مختلف جو مضامین ہیں، شراب ہے، پیالہ ہے، خم ہے، بادہ ہے، میخانہ ہے، اور عشق ہے، تصور الہ ہے، تصور عشق ہے، تصور حسن ہے، اور درد و الام، خوشی، غم، جبر و قدر، موت، حیات، یہ تمام جو مضامین ہیں یہ ہمیں ولی دکنی کی جو شاعری ہے اس میں واضح اور جگہ جگہ مختلف انداز میں بیان ہوتے اور لکھے نظر آتے ہیں، جن کو وہ شاعرانہ خیالات اور شعری قالب میں ڈھالتے ہوئے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آخر میں اس اقتباس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، یہ آپ ایک اقتباس جو ہے یہ نوٹ فرما لیں، اس کو واوین میں لکھیں کہ ولی کی غزل میں اردو غزل کی کم و بیش وہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں جو سراج اورنگ آبادی سے لے کر داغ دہلوی تک مختلف شاعروں کی انفرادیت کی نشانیاں بنیں، اور جن سے آج تک بزم معنی کی شمع روشن ہے۔ یہاں پر آپ واوین کلوز کریں۔ یہ حوالہ جو ہے تاریخ ادب اردو از ڈاکٹر جمیل جالبی، صفحہ 550، یہ نوٹ کر لیں۔ تو یعنی سراج سے لے کر داغ تک جتنے شعراء ہیں وہ جو مختلف جن کی وہ انفرادی حوالے سے جس حوالے سے بھی وہ مشہور ہوئے، وہ اس کے تمام امکانات یا اس کا جو بیان یا اس موضوع کا سب سے پہلے جو تجربہ ہے وہ ہمیں ولی دکنی کے ہاں موجود نظر آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے یہ نیکسٹ جو شعر ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ اسی اقتباس کے ساتھ
اختتام جو ہے وہ پذیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔